نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خلاصۃ القرآن کے دروس میں آج ہم سورۃ النساء کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ نساء کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، کیونکہ اس صورت میں عورتوں کے حوالے سے کثرت سے احکام بیان ہوئے ہیں، اس لیے اس کا نام سورۃ النساء ہے۔ یہ سن 3، 4 اور 5 ہجری کے عرصے میں نازل ہوئی۔ اس کے آیتوں کی تعداد 176 ہے اور الفاظ کی تعداد 3712 ہے، جبکہ حروف کی تعداد 15937 ہے۔ اس صورت کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ کمزوروں پر رحم کیا جائے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آیا جائے۔ یہ مرکزی موضوع آپ کو تقریباً تمام آیات میں، اکثر و بیشتر آیات میں نظر آتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو سورہ نساء کے اندر خواتین کے حکام بیان ہوئے ہیں، عام عورتوں کے، محرم خواتین کے، بیویوں کے حکام بیان ہوئے ہیں، اور خواتین معاشرے میں کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ خواتین کے ساتھ دور جاہلیت میں بڑی ناانصافیاں ہوتی تھی، ان ناانصافیوں کی اصلاح کی گئی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک مرد کئی شادیاں کرتا تھا اور کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، 10، 20، 25 شادیاں ہوتی تھی، لیکن وہ آدمی ان کے حقوق ادا نہیں کر پاتا تھا۔ شریعت نے، اسلام نے آ کر اس غیر محدود اجازت کو 4 تک محدود کر دیا اور مرد کو پابند کر دیا کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا، اور اس میں بھی یہ قید ہے کہ ان کے ساتھ عدل انصاف سے کام لے اور بیوی میں برابری کرے، خرچے میں، تحفے تحائف میں۔ اسی کے ساتھ مال میراث ہڑپ کر لیا جاتا تھا اور یتیم بچیوں کو اپنے پاس رکھا جاتا تھا، خصوصاً بچیوں کو، یتیم بچیوں کی ان کا مال میراث ہڑپ کر لینے کی نیت سے ان کا نکاح نہیں ہونے دیا جاتا تھا، عورتوں کو مہر نہیں دیا جاتا تھا، یتیموں کا مال بے دریغ استعمال کیا جاتا تھا، اپنا گھٹیا مال یتیموں کے مال میں رکھ کر ان کا اعلیٰ مال اپنے پاس لے لیا جاتا تھا۔ ان سب کی اصلاح کی گئی ہے، اور بیویوں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ دیکھو، اگر تمہیں ان کی کوئی عادت بری لگتی ہے تو ممکن ہے کہ ان کی کوئی دوسری عادت اچھی ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی جس چیز کو برا سمجھتا ہے تو وہ ہر لحاظ سے بری ہے، بلکہ ممکن ہے کہ کسی اور لحاظ سے اس کے اندر خیر و برکت ہو۔ تو لہذا انسان کو اچھائیوں کی طرف نظر رکھنی چاہیے اور جو برائیاں، کمزوریاں ہیں ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ یتیم بچیوں کے حقوق بیان کیے گئے اس صورت میں، اور ان کی مال کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ سفہا یعنی معاشرے کا وہ طبقہ جو فطری طور پر ناسمجھ ہوتا ہے، ان کی عقل تھوڑی ناقص ہوتی ہے، ان کے احکام بیان ہوئے ہیں کہ جب تک وہ ناسمجھ ہے ان کی ضروریات کا خیال رکھو اور ان کے مال سے ان پہ خرچ کرو، لیکن وہ مال ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ سرپرست کو یہ حکم ہے کہ وہ اس کا مال حفاظت سے رکھے اور ان کی مصلحت کے مطابق ان پر خرچ کرے، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ان کے مال میں نقصان ہوتا ہو۔ میراث سے حکام بیان کیے گئے ہیں تاکہ کوئی کسی کا حق نہ چھین سکے، اور ساتھ میں ترغیب دی گئی ہے کہ میراث میں کسی غریب رشتہ دار کا حق اگر نہیں بنتا، یعنی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور کسی رشتہ دار کا حق نہیں بن رہا ہے، یتیم مسکین کا حق نہیں بن رہا ہے، لیکن وہ تقسیم میراث کے موقع پر وہ موجود ہے، وہاں حاضر ہو جاتا ہے، یا کوئی اور ضرورت مند وہاں حاضر ہو جاتا ہے، تو اسے خوش کرنے کے لیے تھوڑا بہت دے دینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ افراد جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں اور نکاح بھی کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ مال نہیں ہے کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کر سکیں، تو ایسے کمزور طبقے کے لیے یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ وہ باندیوں سے نکاح کر لیا کریں۔ اسی طریقے سے کاروباری معاملات میں رضامندی کو اور خوشی جو معاملہ ہوتا ہے اس کو بنیادی عنصر قرار دیا گیا ہے، تاکہ سود، قمار اور تمام غاصبانہ، ظالمانہ اور ناجائز معاملات کی حوصلہ شکنی کی جا سکے۔ تو کاروبار و تجارت کے اندر یہ بنیادی عنصر ہے کہ رضامندی ہونی چاہیے۔ اگر رضامندی نہیں ہے یا اس میں کسی اور طرح کا کنفیوژن ہے، غرر ہے، تو وہ درست نہیں ہوتا۔ عورتیں کمزور طبقہ ہیں، اور اس کی کمزوری کی وجہ سے بعض اوقات نادانی میں اس سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں،
اور بعض اوقات اس میں بد تہذیبی بدتمیزی کا عنصر بھی آ جاتا ہے، تو اس کی اصلاح کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو انہیں نرمی سے سمجھاؤ، اگر سمجھ جاتی ہیں ٹھیک ہے، اور اگر نرمی سے سمجھانے سے نہیں سمجھ رہی ہیں تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بستر الگ کر دو، اگر ٹھیک ہے، اگر سمجھ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے بھی معاملہ قابو میں نہیں آ رہا ہے تو ہلکی مار سے کام لے سکتے ہو، اور ہلکی مار کا مطلب یہ ہے کہ جو مسواک کی لکڑی ہوتی ہے اس حد تک اس کو، اور نشان بھی نہ پڑے، یہ بھی شرط ہے۔ اور اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو دونوں خاندانوں کے بڑوں کو، ان کے سرپرستوں کو بیچ میں لا کر اور مسئلہ حل کیا جائے۔ اس کے بعد والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ تو دیکھیے تمام احکام آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کمزوروں کا اور ضعفاء کا اس میں خیال رکھا گیا ہے۔ سخاوت کی ترغیب دی گئی ہے، بخل سے منع کیا گیا ہے تاکہ کمزوروں کی امداد زیادہ سے زیادہ ہو۔ نشہ ایک کمزور حالت ہے، اس کے بھی احکام بیان کیے گئے ہیں کہ نشہ ویسے حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، چرس کا نشہ حرام ہے، کوئی سے بھی ایسا نشہ جس سے انسان کی عقل بالکل معاف ہو جاتی ہو، مغلوب ہو جاتی ہو، تو وہ حرام ہے۔ اور اس حالت میں نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے، اس حالت میں نماز نہیں ہوتی، اور کسی کا وضو ہو تو وضو بھی ایسی حالت میں ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ایک آدمی نشے میں مست ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ نشہ ایک کمزور حالت ہے، اس کا حکم بیان ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تو عام حالت ہے جس میں پانی ہوتا ہے، اور ایک مجبوری کی حالت ہے، کمزوری کی حالت ہے کہ پانی ختم ہو گیا، یا پانی موجود ہے لیکن اس کو استعمال کرنے پر قدرت نہیں ہے، یا کوئی سانپ بچھو ناگن بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی دشمن بیٹھا ہوا ہے جو گولی مار دے گا، تو یہ مجبوری کے حالات ہیں۔ اس کا حکم دیا گیا ہے کہ وہاں ایسی حالت میں آپ تیمم کر لو، اور تیمم چاہے وضو کا ہو چاہے جنابت کا ہو، آپ تیمم کرنے سے وہ آپ کا وہ وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ اور جہاد کی ترغیب بھی اس صورت میں یہی کہہ کر دی گئی ہے کہ کمزور مسلمان ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں تو پھر بھی تم جہاد نہیں کرتے، تمہیں جہاد کرنا چاہیے کہ تاکہ کمزوروں کی مدد ہو، کمزور خواتین کی اور کمزور بچوں کی مدد ہو۔ اسی طریقے سے کمزوروں کی سفارش کرنے کا کہا گیا ہے کہ اگر ایک کمزور آدمی ہے، معاشرے کا غریب طبقہ ہے، اور وہ نوکری کی اہلیت بھی رکھتا ہے، یا وہ کام جو وہ چاہ رہا ہے اس کی اہلیت و صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، تو اس کی سفارش کرنی چاہیے۔ البتہ اگر وہ صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر اس کی سفارش نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے منافقین جو کہ کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، بزدل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے احکام بیان کیے گئے ہیں، ان کی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ کہیں معاشرے میں کوئی قتل ہو جاتا ہے خدا نخواستہ تو اس کے احکام بیان ہوئے ہیں، اور اس کے اقسام بتائی گئی ہیں تاکہ مقتول کی داد رسی ہو سکے۔ اگر جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو اس قاتل کے لیے 5 بھاری سزاؤں کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر وہ غلطی سے قتل ہوا ہے تو توبہ کا حکم دیا گیا ہے، کفارے کا حکم دیا گیا ہے، کفارہ ادا کرو، اور دیت ادا کرنے کا کہا گیا ہے۔ معذوروں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ معذور اپاہج اور معذور افراد جس میں خواتین بھی شامل ہیں، ان سے جہاد معاف ہے، اور جہاد صحت مند لوگوں کے لیے، صحت مند افراد کے لیے ہے۔ اور کمزور اور مظلوم مسلمانوں کو یہ ترغیب بھی دی گئی ہے کہ وہ کافر ملک کو چھوڑ کر اسلامی ملک میں آ جائیں تاکہ ان پر کوئی ظلم نہ کر سکے۔ سفر میں مشقتیں پیش آتی ہیں تو دیکھیں سفر کی حالت بھی کمزوری کی حالت ہوتی ہے، لاچاری کی حالت ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں اس میں احکام دیے گئے ہیں کہ اس حالت میں نماز عادی ہو جاتی ہے، 4 رکعت والی نماز وہ 2 رکعت سے بدل دی جاتی ہے، اور خوف کی حالت، جو جنگ کی حالت میں خوف کی حالت بھی بعض اوقات پیش آتی ہے، اس کی نماز کا طریقہ بالکل الگ بتایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک بے قصور یہودی پر ایک منافق نے چوری کا الزام لگا دیا، تو اس کی بعض آیات میں اس منافق کا، اس کی حقیقت بیان کی گئی ہے، اس کا پردہ، اس کا راز کھولا گیا، راز فاش کیا گیا ہے کہ خود اس نے چوری کی ہے اور اس یہودی پر الزام ڈال رہا ہے۔ اس سے یہ بتا کر قرآن یہ بتانا چاہتا ہے، یہ کہنا چاہتا ہے کہ اسلام عدل و انصاف والا مذہب ہے۔ اگر ایک یہودی بے قصور ہے، ایک کافر بے قصور ہے، تو اسلام اس بے قصور کے ساتھ دے گا۔ یہ نہیں کہ ایک یہودی یا کافر پہ الزام لگ رہا ہے تو مسلمان خاموش رہیں اور یہودی کو پٹنے دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوئی کافر بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی اسلامی معاشرے میں ناانصافی نہیں ہونی چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آخر میں یہودیوں کی کچھ شرارتوں کا بھی ذکر ہے
اور ایک اہم بات یہ ہے کہ سورت کے شروع میں تقوی کا حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم۔ یہ اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ آگے صورت میں آنے والے تمام احکام پر عمل ایک انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب کہ اس کے اندر تقوی ہوگا۔ تقوی نہ ہو تو احکام پہ عمل کہاں ہوتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے۔ تو یہ تو اس صورت کا خلاصہ تھا، اور اس میں جو احکام آئے ہیں اس کی ایک مختصر سی فہرست ہے، وہ میں آپ کے سامنے اس کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو شرک کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ شرک اور کفر ایسا گناہ ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر انسان کی موت کفر و شرک کی حالت میں آ جائے تو وہ اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر ایک آدمی مسلمان ہے، اس سے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے۔ دوسرا، نکاح کے لیے نکاح کے کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ نکاح کے لیے مہر کو ضروری قرار دیا گیا ہے، اور یہ ضروری قرار دیا ہے کہ جس سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ آپ کی محرمات میں سے نہ ہو، محارم میں سے نہ ہو، خونی رشتہ نہ ہو، رضاعی رشتہ نہ ہو، سسرالی رشتہ نہ ہو، اور پہلے سے بہن نکاح میں ہے تو اس کی بہن سے نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس کو طلاق نہ دے دے۔ دو بہنوں کو جمع کرنے سے منع فرمایا گیا، کسی اور کی منکوحہ سے نکاح کرنے سے منع فرمایا گیا۔ تو نکاح کے احکام دیے گئے، اور ساتھ میں نکاح کا مقصد بتایا گیا ہے کہ نکاح کا مقصد عفت اور پاک دامنی کا حصول ہے، محض شہوت رانی مقصود نہیں ہے، اور اسی وجہ سے متع حرام ہے کہ اس میں سے محض شہوت رانی ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں میراث کے احکام تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، والدین کی میراث کیسے، والدین کو میراث کس انداز سے ملے گی، اولاد کو کس انداز سے ملے گی، بھائی بہنوں کو کب ملے گی، شوہر بیوی کو میراث کس طریقے سے ملے گی، یہ احکام بیان کیے گئے ہیں، اور جس کے لیے مکمل پورا ایک فن ہے، یہ میراث کا ایک مکمل فن ہے جو اس کو سیکھا جا سکتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے ہاں صفا اسلامک ریسرچ سینٹر میں اس کا بھی باقاعدہ کورس کروایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کبیرہ گناہ، تمام گناہوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، خصوصاً کبیرہ گناہوں سے بچنے کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ ریموور ہے، اور وہ اس کے اس گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی توبہ اس وقت کر رہا ہے جب وہ فرشتوں کو دیکھ لے، موت کے آثار دیکھ لے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا اور مسجد سے گزرنے کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، امانت میں خیانت کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، اور امانت کوئی بھی منصب، عہدہ، کوئی ذمہ داری، کوئی وقت، کوئی ملازمت، یہ سب امانت ہیں، تو اس میں خیانت کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کو اصل قرار دیا گیا، اور فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے جو حکمران ہیں، آپ کے سرپرست اور ذمہ دار ہیں، آپ کے جو بڑے ہیں، آپ کے ہیڈ ہیں، وہ اگر آپ کو کسی جائز کام کا حکم دیتے ہیں تو آپ پر اس کی اطاعت ضروری ہے۔ البتہ اگر وہ کسی ناجائز چیز کا حکم دیتے ہیں تو آپ پر اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ امیر اور حکومت کی اطاعت یہ ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت پر زد نہ پڑتی۔ ہمیشہ یہی کہا گیا ہے کہ ہمیشہ قرآن و حدیث سے اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرو، اس سے اعراض نہ کرو۔ سلام کرنے کے احکام و آداب بیان کیے گئے ہیں کہ سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی السلام علیکم کہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں۔ اگر وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کریں، یعنی کہ بہتر سے بہتر طریقے سے جواب دینا چاہیے۔ دعا کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو ایک دعا دی ہے تو آپ اس سے بہتر طریقے سے اس کو دعا دیں۔ اسی طریقے سے یہ اہم بات بتائی گئی ہے کہ جہاد اور کوئی بھی معاملات ہوں دین کی، دنیا کے، اس میں سنی سنائی باتوں پر بغیر تحقیق کیے عمل نہ کرو، اس سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑا اہم آج کل کے حالات کے اعتبار سے بڑی اہم ہدایت ہے۔ جیسے میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر تحقیق کے باتیں ڈال دی جاتی ہیں، سوشل میڈیا پہ بغیر تحقیق کے باتیں ڈال دی جاتی ہیں، تو ہمیں چاہیے، اور خصوصاً دیندار طبقے کو چاہیے، اس لیے کہ وہ تو ویسے بھی بدنام فوراً ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ بہت احتیاط سے کام لیں، اور جب تک مکمل تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک کسی پوسٹ کو، کسی واقعے کو آگے شیئر نہ کریں، اور حدیث کو تو خصوصاً آگے شیئر کرنا ہی نہیں چاہیے جب تک کہ اس کی تحقیق نہ ہو۔ کسی مسئلے کو بغیر تحقیق کے آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ بتایا گیا ہے، حکم بتایا گیا ہے کہ جہاں کہیں اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو تو وہاں سے ہجرت کر جانا ضروری ہے،
اور جب ایک انسان ہجرت کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے کہ وہ کیا نیت ہے۔ نیت اگر اچھی ہے تو اس کو ثواب ہوگا، اور نیت کوئی اور ہے، دنیاوی غرض ہے، کوئی عورت اس کا مقصد ہے ہجرت کرنے سے، تو ظاہر ہے اس کو ثواب نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا ہے کہ حالت امن ہو، سکون کی حالت ہو، تو اس میں نمازوں کے احکام الگ ہیں، اور جنگ کے اندر اور خطرے کی حالت میں نماز کا احکام تھوڑے سے تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن نماز معاف نہیں ہے کسی حالت میں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی تخلیق ہے، جو انسان کو اللہ نے شکل و صورت دی ہے، اس میں تبدیلی کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے عیب، جیسے کسی کے دانت بڑے ہیں، کسی کے بھویں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، کوئی خاتون ہے اس کے داڑھی کے بال نکل آئے، مونچھوں کے بال نکل آئے، کسی کے اعضاء زیادہ ہو گئے، تو اس صورت میں تو اس کو صحیح طریقے سے لانا اور نارمل طریقے کے مطابق کرنا وہ تو درست ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کے دانتوں میں، اس کی بھووں میں، اس کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہے، پھر بھی وہ مزید خوبصورتی کے لیے مثلا دانتوں کو باریک کروا رہا ہے، حالانکہ دانت بالکل ٹھیک ہے، ٹیڑھے میڑے نہیں ہے، پھر بھی ان کو باریک کروا رہا ہے، بھویں بالکل ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اس کو بالکل باریک کروا رہا ہے، یا جسم میں سرجری کروا رہا ہے اور اس کو اپنی شکل تبدیل کروا رہا ہے سرجری کر کے، جسم کے اندر ایسے ٹیٹوز یا ایسے گدوا رہا ہے کہ وہ بالکل وہ جائے گا نہیں نشان، تو یہ سب چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سچی گواہی کو چھپانا، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے، خواہ کسی کے بھی خلاف ہو، اپنوں کے خلاف ہو تب بھی یہ جائز نہیں ہے۔ گواہی سچی دینی چاہیے اور حقیقت کے مطابق دینی چاہیے، اگرچہ اپنوں کے خلاف دینی پڑے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ گناہ کی مجلس میں بیٹھنا بھی گناہ ہے، گناہ کی مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہیے، اور فرمایا گیا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ برائی کے چرچے کو پسند نہیں فرماتے۔ ہاں اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو وہ جو مظلوم ہے اس ظالم کے ظلم کو لوگوں کے سامنے، ایسے لوگوں کے سامنے جو اس کی داد رسی کر سکتے ہوں، حکمران کے سامنے، حاکم کے سامنے، یا ایسے آدمی کے سامنے جو اس کی داد رسی کر سکتے ہوں، تو ان کے سامنے اس ظلم کو بیان کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کو انصاف مل سکے۔ اسی طریقے سے یہ بھی اہم بات بتائی گئی ہے جس کا تعلق عقائد سے ہے کہ بعض رسولوں کو ماننا، بعض کو نہ ماننا۔ قرآن کہتا ہے کہ اولئک هم الکافرون حقا، جو لوگ رسولوں میں تفریق کرتے ہیں، بعض رسول کو مانتے بعض کو نہیں مانتے، تو وہ کافر ہیں۔ اب جیسے آج کل ایک نظریہ پھیلا ہوا ہے کہ اگر ایک یہودی ہے یا عیسائی ہے، وہ بھلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے یا عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، لیکن وہ تمام بقیہ اس کے عقائد ٹھیک ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ نظریہ آج کل پھیل رہا ہے اور اسے پرچار کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو قرآن کریم کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ لا يحب اللہ کی شروع کی آیات سے کہ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، کسی بھی رسول کا انکار یہ کفر ہے، اور جو بھی آدمی رسولوں میں سے کسی بھی رسول کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا اور پکا کافر ہوگا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو قتل ہوئے ہیں، نہ انہیں سولی دی گئی ہے، لوگوں میں غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ ان کو پکڑنے کے لیے آ گئے ہیں اور ان کو قتل کر دیا جائے گا، تو اس وقت اب یہاں دو روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ ان کے جو ماننے والے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، ان میں سے ایک نے کہا، قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا وہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام والی شکل دے دی، اور ان ظالموں نے جن کو سولی دی ہے، قتل کیا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی حواری کو قتل یا سولی دی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خود اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا تھا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ وہ مخبر جس نے، وہ جاسوس، وہ ٹاؤٹ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی تھی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے مماثل بنا دیا، ہم شکل بنا دیا، اور لوگوں نے اسی کو گرفتار کر لیا، اور وہ منع کرتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی ان کو سولی دے دی گئی اس شخص کو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا ہے، نہ سولی دی گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ان کو زندہ اٹھا لیا ہے۔ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے اور آپ کے خلیفہ ہونے کے طور پر نازل ہوں گے، اور اس وقت یہود و نصارہ سب ان پر ایمان لائیں گے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو کفار و منافقین کی دوستی سے روک دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان سے دوستی نہ کرو، البتہ صرف ظاہری بیچ بچاؤ کے لیے، ظاہر داری کے طور پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دلی دوستی کو منع فرمایا گیا ہے۔ تو یہ سورہ نساء کے کچھ احکام تھے، کوشش کی گئی ہے کہ اس میں استیعاب ہو جائے، اور مختصر سے مختصر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور آپ کی تجاویز کا انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔